ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو کل ہم نے الف کا قاعدہ مکمل کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ الف کو کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں گے را کے قاعدے، را کے قاعدے پر کا بیان آج ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس را پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھا جائے گا۔ مطلب یہاں پر دیکھیے یہ را ہے، را کے اوپر زبر ہے، یہ را ہے، را کے اوپر پیش ہے۔ اور دیکھتے ہیں یہ، ہاں بس اتنا، یہ دونوں ہیں تو انہیں کیا کریں گے، پر پڑھیں گے۔ جس بھی را پر زبر ہو، پیش ہو، اسے ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ تو ہم رول کے ساتھ ساتھ ایگزامپلز بھی کور کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ ایزیلی سمجھ میں آئے گا۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے، رزقنا، کس طرح پڑھیں گے، رزقنا، پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے مطلب موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، رزقنا۔ پر پڑھتے وقت دیکھیے منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، آپ بھی خود سے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ رزقنا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور را کے پر پیش ہو تو بھی اسے پر پڑھنا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے، ربما۔ دیکھیے یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، ربما، ربما اس طریقے سے پڑھیں گے۔ رول نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھا جائے گا یا پر ہوگی۔ اس کا کہنے کا مطلب ہے، یہ دیکھیے یہ را ساکن ہے، دیکھیے اسے جزم کہتے ہیں، یہ جو ہے اسے جزم کہتے ہیں، اور جس بھی حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو اسے ہم کیا کہیں گے، را ساکن۔ را ساکن سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے اور اس حرف پر اگر زبر ہو، را ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی ایگزامپلس میں ہیں، دیکھیے را ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو اسے ہم پر پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے دیکھتے ہیں۔ اور سلنا، اور سلنا، اور سلنا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی ہے قرآن، کس طرح پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، قرآن اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اس کے ایگزامپلس ہے، برقن، قاف کو بھی ہمیں پر پڑھنا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، برقن اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یرجئو کس طرح پڑھیں گے، یرجئو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے رولز دیکھتے ہیں۔ رول نمبر 3، جس را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو وہ را پر ہوگی۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس را پر 2، یہاں پہ اس کا ایگزامپل ہے، جس را پر 2 زبر ہو، جس را پر 2 پیش ہو تو اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ تو کس طرح پڑھیں گے، خیرن، کس طرح پڑھیں گے، خیرن، کس طرح پڑھنا ہے، خیرن، پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے۔ باریک ایسا ہو جائے گا، خیرن اس طریقے سے باریک ہو جائے گا، پر پڑھیں گے خیرن۔ خبیرن کس طرح پڑھیں گے، خبیرن، یہ کھا ہے، کھا کو بھی ہمیں پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حرف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، خبیرن، خبیرن اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے کا رولز دیکھتے ہیں۔ را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو وہ را مشدد پر ہوگی۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے یہ کیا ہے، تشدید ہے، تشدید کو ہمیں پہچاننا آنا چاہیے، تو یہ کیا ہے، تشدید ہے۔ اب جس بھی حرف پر تشدید ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو اسے بھی ہم پر پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، برا، برا کس طرح پڑھیں گے، برا، برو، برو۔ ہاں آگے دیکھتے ہیں رول۔ را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را ساکن پر پڑھا جائے گا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ دیکھیے ایگزامپل ہے، یہ را ساکن ہے،
را ساکن کے پہلے والے حرف پر بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف پر ساکن ہے، سین ساکن ہے، اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ یہ سب رولز ہمیں یاد رکھنا ہوگا جب ہم قرآن شریف ریڈ کرتے ہیں، تو یہ سب رولز ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ را کو کب پر پڑھنا ہے۔ تو لاسٹ میں ہم ایک بار ریویژن کریں گے۔ ابھی یہ والا دیکھتے ہیں، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ عشر، کس طرح پڑھیں گے؟ عشر، عشر، پر پڑھیں گے۔ خسرو، خسرو، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور دیکھتے ہیں کیا ہے رول نمبر 1، جس را پر زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھا جائے گا، مطلب موٹا پڑھا جائے گا۔ رول نمبر 2 کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہونا چاہیے؟ زبر یا پیش ہونا چاہیے، تب اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ رول نمبر 3 کیا ہے؟ جس را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو وہ را بھی پر ہوگا۔ رول نمبر 4 ہے را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو اسے بھی ہم پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے بھی ہمیں پر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایگزامپل کے ساتھ کور کیا ہے تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے، اور آپ بھی خود سے پڑھ سکتے ہیں۔